ان 5 شخصیات جو تکلیفیں اٹھائی ہے، ساری امت مل کے بھی ان کی اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ یہ 5 شخصیات سیدنا عمار بن یاسر، سیدہ سمیہ اور سیدنا صہیب اور سیدنا مقداد اور سیدنا بلال، یہ پانچوں مالی لحاظ سے کمزور ہیں، فقیر ہیں، شروع میں غلام بھی ہے۔ جو تشدد ان پر ہوا وہ صحابہ کرام میں سے کسی پر نہیں۔ سیدہ سمیہ کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کے پیروں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مخالف سمت اونٹوں کو دوڑا دیا اور انہیں چیر دیا۔ بیان کرنا بھی آسان ہے اور سننے سے بھی کچھ نہیں ہوا، نہ بیان کرنے والے کو نہ سننے والے، لیکن زندہ انسان کو چیر دینا۔ اور پھر ایک خاتون کو، اسلام کے اندر سب سے پہلے جس کا خون بہایا گیا وہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان 5 ہستیوں کی جو استقامت ہے آج تک وہ ضرب المثل۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی حالت کیفیت پتہ کیا ہو کہ ان کو لوہے کا لباس پہنا دیا۔ ذرا سوچے گرمی کی شدت ہو تو بندہ موٹا کپڑا نہیں پہن سکتا اور وہ لوہے کا لباس ان کو پہنا۔ لوہا تپتا ہوگا تو اندر وجود کی حالت کیفیت کیا ہو۔ جو آج ہم ٹھنڈ میں اور مسجد میں اور قلینوں پہ سکون سے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے بلال ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کی استقامت، ان کی یہ قربانی ہے۔ اور پھر تپتی ریت پہ لٹا دیا جائے اور کبھی بھاری برپتر اٹھا کے وہ سینے پہ رکھ دیا اس سے بندہ ہل نہ سکے، یا کبھی آگ کے کوئلوں پہ لٹا دیا اور نیچے سے وہ لوہے کو تپائیں اور بلال کی جسم کو نقصان۔ پھر 2 لڑکے جوان ان کے پیچھے لگے ہو، وہ ادھر کو جانا چاہیں تو وہ ماریں اور ادھر کو موڑ دیں، پھر ادھر سے ماریں ادھر کو۔ اور سیدنا بلال کی زبان پر صرف احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ہمارے لیے تو اسلام پہ، دین پہ رہنا کوئی مشکل نہیں۔ ہم آزاد ہیں، اپنے گھروں میں آزاد، اپنی مسجدوں میں آزاد، اپنے ماحول میں آزاد۔ اتنی آسانی فراوانی تو کسی دور میں نہیں رہی جس دور میں ہم ہیں۔ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ہم تو خود شرک اور بدعت پر آمادہ ہے۔ یعنی اگر ہم توحید اور سنت پر ڈٹ جانا چاہیں تو مارنے والا تو ہمیں کوئی نہیں، ہم پہ تشدد کرنے والا تو کوئی نہیں۔ جب مارنے والا کوئی نہیں، تشدد کرنے والا کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو پھر ہم شرک پر اور بدعات اور خرافات پر کیوں لگ؟ ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ بندے کو مجبوری ہے، کوئی ڈانگ لے کے پیچھے کھڑا ہے، بس شرک کر، بدعت کر۔ حالانکہ اس وقت بھی استقامت اس وقت ہے، لیکن بجائے اس وقت کی استقامت کے ہم تو عام حالات میں نارمل بالکل حالات مرضی کے ہم مالک، لیکن ہم خود پتہ نہیں کس وجہ سے بدعت کے لیے تیار۔ ساری زندگیاں کھپ گئی سنا، لیکن جب موقع آتا ہے شرکیہ جملوں کا، شرکیہ عقائد کا اور بدعی عقائد اور اعمال کا، ہم تیار ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ٹکڑے ہو جاؤ، جلا دیے جاؤ، شرک نہ کر۔ جتنا شرک برا ہے اتنا ہی بدعت۔ ہم شرک سے بچ جائیں تو بدعت میں